سر نیگیٹو تھاٹس ہر وقت ابھرتے ہیں ذہن میں، اس کو روکنے کا کوئی علاج بتا دیں۔ اپنے آپ کو پہچان دو، ہر بیماری کا ایک علاج ہے، اپنے ساتھ بیٹھو۔ اب یہ بات جتنی بھی حماقت بھری لگے، جتنی بھی آپ کو لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، علاج یہی ایک ہے۔ یہ تمہارے سامنے باغ ہے، درختوں کو غور سے دیکھو نا، ان درختوں کی، اس درخت کی، یہ ہر سال پروننگ ہوتی ہے۔ جہاں سے ایک شاخ کاٹتے ہیں نا، وہاں سے 10 شاخیں نکلتی ہیں۔ اگر تو آپ اپنے کسی خاص سرٹن ایکشن کو بدلنا چاہتے ہو نا، تو اس سے 10 اور بری چیزیں نکلیں گی۔ یعنی کہ اسے ختم نہیں آپ کرنا پورے چاہو کا پورا اسٹرکچر کو سمجھو۔ نیگیٹو تھاٹ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرٹین کیا ہے انہیں۔ آپ سمجھو یہ پروسیس ہوتا کیسے ہے، یہ تھاٹ، ان تھاٹس کو میں انٹرٹین کیسے کرتا ہوں۔ جس وقت یہ سمجھ جاگے گی نا، پھر آپ کی مرضی ہے، جس طرح کے تھاٹس چاہو سوچو۔ تم سوچ رہے ہو، باقی گمکس کی سطح پر اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو پازیٹیو تھاٹس کو سوچو۔ جس وقت لگے کہ یہ زیادہ آ رہے ہیں، ناکامی کا احساس زیادہ آ رہا ہے، کوئی پلاننگ کے بارے میں سوچو، کوئی اپنی کامیابی کے بارے میں سوچو، لیکن وہ گمک ہے، وہ ٹرک ہے مائنڈ کے ساتھ کھیلنے کی۔ اصل علاج تو ایک ہی ہے، نو یور سیلف۔ تم ہو جو سوچ رہے ہو اور اپنے سوچے ہوئے کو کہہ رہے ہو یہ نیگیٹو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز نیگیٹو پازیٹیو نہیں ہے، وہ جسٹ ہے، اس کے ہونے کو قبول کریں۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، کیوں یہ نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں؟ نیگیٹو جنہیں ہم کہتے ہیں، مطلب جو نیگیٹو ایموشنز کو بڑھاوا دیتے ہیں، اداسی کو، غصے کو، لالچ کو، ڈیزائرسنس کو، کیوں آتے ہوں گے؟ عادتیں ہوتی ہیں انسان نے بنائی ہوتی، تو وہ انسان کی عادتیں جب اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں تو وہ انسان سے چڑنے لگ جاتا ہے، تو ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو انہیں بدلنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو کیا رکاوٹ پیش آتی ہے؟ رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ یہاں پہ آتی ہے کہ وہ جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے چیز، پھر آپ کے پاس اس کو بدلنے کی انرجی یا کیپیسٹی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں اسے باہر کیسے نکلوں۔ کون ہے جو لاسٹ کر رہا ہے، کھو رہا ہے اس گرپ کو، اس کنٹرول کو؟ کون کھو رہا ہے؟ کس کا کنٹرول تھا جو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کھو رہا ہے؟ مائنڈ کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں رہا، مائنڈ اپنے آٹومیشن پہ کام کر رہا ہے، سارا دن دماغ میں کوئی نہ کوئی سوچ چلتی رہتی ہے۔ تو تم یہ تو سمجھ رہے ہو کہ مائنڈ الگ سے کوئی چیز ہے جو سوچی جا رہا ہے، تو اس کا آپ کی ایگزسٹنس سے لینا دینا ہی نہ رہا پھر تو، کیونکہ یہ تقسیم تو آپ نے کر ہی دی نا کہ مائنڈ پر میرا کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول کسی دوسرے کو کرتے ہو نا آپ، تو وہ دوسرا ہے، تو وہ اگر آپ کے بچے ہیں اور بڑے ہو گئے اور کنٹرول میں نہیں آ رہے تو اس کو قبول کر لو۔ کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پہ میرے بچے ہیں، بڑے ہو گئے، پہلے میں اسے کنٹرول کرتا تھا، یہ کہتا تھا تو وہ انہوں نے مان لیا، اب وہ بڑے ہو گئے، کہتے ہیں دفعہ ہو جا، چپ کر جا باجی، میں نے اپنے طریقے سے چیزیں کرنی ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں گلٹ ٹرپ پہ جاؤں کہ یہی بچے تھے جن کے لیے میں نے یہ کیا، جن کے لیے میں نے وہ کیا، اس ٹرپ پہ چلا جاؤں، یا ٹھیک ہے یار بڑے ہو گئے، میں بھی یہی ہی تو چاہتا تھا، جب بڑا ہو رہا تھا تو آزادی چاہتا تھا اس مسلسل کنٹرولنگ سے، تو میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر فرض کریں اس بچے کو، اور میں اگر اس کو قبول کر لوں، مائنڈ کو آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو اس میں کیا کوئی کوالٹیٹیو کیا فرق پڑ سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ میں قبول کر لیتا ہوں، پھر تو میں اپنی عادتوں کو بھی قبول کر رہا ہوں، پھر نیگیٹیوٹی کو بھی قبول کر رہا ہوں، پھر نیگیٹیوٹی میں رہ ہی نہ گئی۔ جیسے ہی آپ قبول کرتے ہو نا، ایکسیپٹنس اتنا بڑا جادو ہے نا، جیسے ہی آپ اسے قبول کرتے ہو نا، یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے تسلی دے لی نا خود کو، یار بڑا ہو رہا ہے، یہی تو میں چاہتا تھا بچے کے بارے میں۔ میں بچے کے بارے میں کیا چاہتا تھا؟ کیوں اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا؟ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو سیف رکھنا سیکھ لے، سیکیور کرنا سیکھ لے، اپنے بل پہ ایکشن لینا سیکھ جائے، یہی کر رہا تھا نا۔ تو وہ سٹیج پہ آ گیا اور مجھے شٹ اپ کہہ رہا ہے، تو مائنڈ کو میں نے ساری انفارمیشن اس لیے ٹھونسی تھی نا، الرٹ ہو کے سنا، الرٹ ہو کے ساری حرکت کی، اس لیے کر رہا تھا کہ یہ میچور ہو جائے، تو ہو گیا اسے کام کرنے میں۔ میں کہتا ہوں کیا فرق پڑے گا؟
آئیڈینٹیفیکیشن کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب آپ کہتے ہو کہ بچے کے ساتھ جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ایز پیرنٹ ہے وہ پیرنٹ ہوڈ کو آپ نے چینج کر لیا، آپ نے فرینڈ شپ بنا لی فرض کریں، تو اب دوست تو جو بھی کرتا رہے، دوست کے ایکشن کو میں کنٹرول تو نہیں کروں گا نا. ایسے ہی ہے. تو اس کو اگر میں اس طریقے سے یار میں نے اتنی انفارمیشن اسی لیے ڈالی تھی نا، اس لیے بھاگا دوڑا تھا نا کہ یہ میچور ہو جائے، یہ زیادہ ذہین ہو جائے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. پیروں پہ کھڑا ہو گیا، آپ کا پالا ہوا بچہ ہے. چڑ کیا ہے؟ چڑ ہے آئیڈینٹیفیکیشن. آپ اس کو الگ بھی مان رہے ہو اور میں بھی مان رہے ہو. یہاں پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ ٹرکس کی سطح پر اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو بچے کے ساتھ. یہ ٹرکیں آزماتے رہتے ہو نا، کبھی غصہ، کبھی پیار، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی کوئی لالچ دے دی، انعام دے دیا، کبھی ڈرا دیا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، فلاں فلاں فلاں. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن اگر کمزور ہو جائے نا تو یہ جیسے بھی کام کرتا رہے. ایک بات کو ذہن میں رکھیے، وہ جو انلائٹن ہو گیا ہے نا مسلسل مستقل طور پر، ایک بیدار آدمی ہے، اس کا دماغ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. اس پر بھی ایوریجلی اتنے ہی تھاٹ روزانہ کی سطح پر 60 سے 80,000 تھاٹس پر ڈے اترتے ہیں اس کے دماغ پر، لیکن وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے، وہ انڈیویجولی کام کر رہا ہے. یہ آپ کا مائنڈ اسی طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ سوچنے کے لیے بنایا گیا ہے، جمع تفریق کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ایسے ہی کام کرتا رہے گا. آپ نیگیٹو تھاٹ کا لیبل دینا چھوڑ دیں. جب میں میڈیٹیشن کی بار بار بات کرتا ہوں، میڈیٹیشن یہی تو ہے. آپ بیٹھ کے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر رہے، آپ اس سے بھاگ نہیں رہے، آپ سیدھا سیدھا بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ تھاٹس کو سوچی جا رہا ہے، سوچی جا رہا ہے، سوچی جا رہا ہے. نیگیٹو یا پازیٹیو جیسے بھی ہیں تھاٹ سوچی جا رہا ہے، سوچی جا رہا ہے، سوچی جا رہا ہے. لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ فزیکلی موو کر کے اس سے بھاگ رہے ہیں سچویشن سے جو یہ دکھا رہا ہے، نہ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، نہ اس سے بھاگ رہے ہیں. دونوں کام نہیں کر رہے. آپ جسٹ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. دیکھتے 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 ایک احساس آپ کو جاگے گا، یار یہ میں ہوں جسے دیکھ رہا ہے، اور یہ ہے جسے دیکھا جا رہا ہے. یہ جو گیپ ہے نا، اس گیپ کا نام ہے انلائٹنمنٹ. نہیں دیکھ، شروع شروع میں جب بندہ اپنے ساتھ بیٹھتا ہے نا، وہ بیٹھا بھی نہیں جاتا، مطلب آتے ایک آدھا منٹ بھی نہیں بیٹھا جاتا. بیٹھتا ہے تھوڑی دیر بعد مائنڈ کے اٹھا کے موبائل اٹھا لے، نہ کسی عادت میں بزی رکھے گا آپ کو. ہاں تو پھر آپ اس کو قبول، پھر آپ اگر آپ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ اذیت سہنی پڑے گی نا. آپ اس سے آئیڈینٹیفائیڈ ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، اور ڈاکٹر کہتا ہے جی 5 منٹ میں آپ کے اپائنٹمنٹ ہے، آپ کے پاس 5 منٹ نہیں ہے ڈاکٹر آفس کے باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کے لیے، تو پھر بیماری کو سہو. پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آئی وانٹ ٹو بی لائک دیٹ، تو پھر آپ بیمار رہو، ٹھیک ہے، پھر تو اس کا سوال بھی مت بناؤ نا. لیکن کچھ سٹیپس تو اٹھانے پڑیں گے نا. پرسکرپشن لینی ہے میڈیکل سٹور سے، وہ دوائیاں لینی ہیں، وہ دوائیاں آپ نے کھانی ہیں. آپ کا اسٹارٹنگ میں فورسفلی بھی بیٹھنا پڑے 5 منٹ 10 منٹ یس، بیٹھو، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، وہ دوائیاں کھانی پڑیں گی. میڈیٹیشن ان اٹ سیلف کوئی پیسفل، ان اٹ سیلف کوئی شاندار حالت نہیں ہے ہونا. میڈیٹیشن ایز ایکٹ، میڈیٹیشن ایز اے اسٹیٹ تو شاندار حالت ہے نا، وہ تو زندگی کی سمجھ کا بیسک نام ہے. ایز ایک اسٹارٹنگ میں میڈیٹیشن اور میڈیکیشن، ان دونوں لفظوں کا سورس ایک ہے. یہ دونوں یونانی زبان سے ماخوذ ہیں اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. دونوں اب نارمل حالتیں ہیں. میڈیکیشن اب بچوں کو غور سے دیکھتے ہیں، دوائیاں کھانے کو تو تیار تھوڑی ہوتے ہیں، کھلانی پڑتی ہیں نا، ایسے ہی ہے. تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دوائی کام کرتی ہے اور بندہ فیل کرتا ہے یار کتنا میں پین میں تھا، یہ میں نے دوائی کھائی، کتنا سکون ہو گیا ہے. جب آپ کچھ دن اپنی باڈی کو ٹرین کر لو گے اس مائنڈ اور باڈی کو ایک جگہ بٹھا کے صرف دیکھنے پر نا، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. پھر آپ کا جس دن میڈیٹیشن کے لیے بیٹھنا نہیں ہوگا نا، اس دن آپ آکورڈ فیل کرو گے. جم میں جا رہا بندہ، آپ جم میں پہلے جاتے ہیں، تکلیف دہ کام ہے. فیسینیشن کی وجہ سے چلے گئے، اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھ کر چلے گئے، لوگوں کی شاندار جسم دیکھ کر چلے گئے، کسی بھی موٹیویشن کے تحت آپ چلے گئے. لیکن جب وہ ٹرینر آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے، ایک دفعہ تو ایسی تیسی ہو جاتی ہے نا، جسم دردیں کر رہا ہے اور سارے کا سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ مستقل اس کے ساتھ لگا رہے
تو ایک وقت آتا ہے اسے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جس دن جم نہیں ہوتا اس دن تکلیف ہوتی ہے. اگلے دن تم بتا رہے تھے نا کہ کچھ دن سے میں واک نہیں کر رہا, تو ایک آکورڈ سی فیلنگ ہے کیونکہ ایک روٹین بنایا ہوا تھا. ایسے ہی ہے. تو وہ اب جو پہلے چلنا مشکل تھا, آپ نے ایک دن کر لیا نا, ایک دفعہ وہ سٹیپ اٹھا لیا اور کچھ مہینے کی آپ نے ٹریننگ کر لی, تو آپ جس دن واک نہیں کرتے اس دن آکورڈ فیل کرتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہے جب آپ میڈیٹیشن کے لیے بیٹھیں گے. شروع میں بیٹھنا, اس وقت کے انسان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. تو یہ آپ کو جبرن بٹھانا پڑے تو بٹھائیں, لیکن جبرن بٹھا رہے ہیں. ایک دن آئے گا جب یہ جبرن نہیں رہے گا. شروع میں جبرن بیٹھو گے تو مائنڈ میں بھی آپ ساری مسائل نہیں, تھاٹس زیادہ پریشان کریں گے, کیونکہ موومنٹ میں تو آپ کو ایک ہے نا کہ چند لوگوں میں بیٹھے ہیں جو ڈپریسو تھاٹس کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس اختیار ہے, اٹھ کے چلے گئے. یہاں آپ نے اٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا ہے, بیٹھے رہنا ہے, اس تکلیف کو بھی سہنا ہے. وہ کہتے ہیں نا نو گین وداؤٹ پین, تو یہ پین سہنا پڑے گا. یہ ایک وقت آئے گا جب سمجھ آپ میں وہ پیدا ہو جائے گی نا, تو میڈیٹیشن کے لیے پھر کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری زندگی تم نے دوائیاں کھانی ہیں. دوائیوں کا استعمال تب تک ہے جب تک آپ صحت مند نہیں ہوتے. میڈیٹیشن بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہی آپ کی اسٹیٹ بن گئی نا دنیا کے, آپ کے کاروبار میں, دنیا کی آپ کی ڈیلنگز میں, یہ اس کا اظہار ہونے لگا, آپ کا بولنا شانت ہو گیا, آپ کی ڈیلنگز گریسفل ہو گئیں, رشتے آپ کے سمارٹلی چلنے لگے, پھر آپ کو میڈیٹیشن میں اسٹیٹ کے طور پہ یہ حاصل ہو گئی, تو ایکٹ کے طور پر اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شروع میں آپ کو یہ کشٹ سہنا پڑے گا. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ جا رہا ہے ادھر ادھر, جانے دو, کوئی ایکشن کر بھی لیتا تو آپ جیسے اس کے ساتھ اویئر ہو دیکھ لیتے ہو, اور سائڈ پہ رکھ دو موبائل, پھر واپس لا. مطلب زبردستی الرٹ ہونا ہے, آپ زبردستی الرٹ. جبرن آپ کو اس لمحے میں رہنا ہے, یہاں پہ بیٹھنا ہے, اس دماغ کو دیکھنا ہے, زیادہ شور کر رہا ہے, زیادہ شور کے ساتھ بیٹھے. اور بار بار مائنڈ کے اندر یہ چیز جب جائے گی تو مائنڈ کو پتہ لگ جائے گا میں نے اپنے آپ, کیونکہ جس طریقے سے یہ شور ہم نے کریٹ کیا ہے وہ تو یہی ہے نا, وہ پروسیس بھی یہی تھا نا. آپ نے شور کو الاؤ کیا, اس کے ساتھ مسلسل رہتے رہے, وہ شوریلی حالت پیدا ہوگی. اب اسٹلنس کی طرف یا سائلنس کی طرف جانا ہے تو بیٹھے رہیں گے وہ شانت حالت. جس طرح آپ کا ہاتھ کی موومنٹ ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی کیونکہ یہ اس کا فنکشن ہے. پیر کی موومنٹ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی, اس کا فنکشن ہے. مائنڈ کی یہی موومنٹ ہے, مائنڈ کا یہی فنکشن ہے. آپ اس کو بھی قبول کر لیں گے, پھر آپ اس سے الگ ایک حقیقت ہوں گے. یہ ہے وہ زندگی کی بنیادی سمجھ جو میڈیٹیشن, عبادتیں, مراقبے, یہ سارے کے سارے جو ایکٹ ہیں, مختلف نام آپ دیتے رہتے ہیں, ان کا مقصد ساروں کا ایک ہی ہے. پھر آپ یہ بھی نہیں کہ نیگیٹو تھاٹ سے میں نے آزاد ہونا ہے, یا آزاد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. ابھی میرے تھاٹس ہیں کہ میرے ایسٹس ہیں, آپ کو ٹچ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں رہے گا نا. ابھی تو آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور نفرت کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور یہی سب سے بڑا آپ کا مسئلہ صرف ایک ہے, کانفلکٹ. اور مائنڈ کانفلکٹ کو پسند کرتا ہے. تم ہی نیگیٹو تھاٹ کہہ رہے ہو کیونکہ تم ایز مائنڈ, ایز ایگو, تم بھی نیگیٹو تھاٹس کو کریٹ کر رہے ہو اور ان کو نیگیٹو بھی کہہ رہے ہو. میں کہتا ہوں اگر نیگیٹو کہنا ہی چھوڑ دو نا تو مسئلہ آپ کا پہلے حل ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اب آپ کو غصہ آیا اور غصہ کیا, لیکن ساتھ یہ بھی سوچا ہے غصہ برا ہوتا ہے. نفرت کے ساتھ ایک ایکٹ کیا آپ نے, اس کا اپوزٹ سامنے رکھ دیا, کانفلکٹ. اور کانفلکٹ کے باہر ہو گئے اگر آپ نے پیورلی غصہ کر لیا, جانتے بوجھتے کر لیا, اس کو جی لیا, انوی, حسد پیدا ہوا, اور آپ نے ساتھ ہی یہ نیگیٹو تھاٹ مت لائیں, اس کے الٹ تھاٹ مت لائیں, اس کا اپوزٹ تھاٹ مت لائیں, پہلے اس کو جی لیں پورے کا پورا. نیگیٹو تھاٹ آپ کہہ رہے ہیں, تھاٹ نہ نیگیٹو ہوتا ہے نہ پازیٹیو ہوتا ہے, وہ جسٹ ہے. آپ یہ لیبل دینا چھوڑ دیں. مثال کے طور پر یہ ایکسیپٹنس آتی ہے, اٹس اوکے یار میرے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس گھوم رہے ہیں, فرض کرو میری فیملی ایسی تھی, میرے حالات ایسے تھے, اٹس اوکے. میرا مائنڈ پروڈکشن ہے میرے ارد گرد کی, تو میرا ارد گرد ایسا تھا, یہ ایسے کام کر رہا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہاں مجھے پسند نہیں ہے, ایسا نہیں چاہتا, تو میں اپنا ارد گرد اسی طریقے سے, اسی حوالے سے پرسیو کرنا شروع کرتا ہوں. کیونکہ آپ کی زندگی میں سارا کچھ برا تو نہیں ہے نا. مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے گھر میں اناج نہیں ہے, آپ جیب میں پیسے نہیں ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ سوچتے ہیں یہ زندگی, یہ درخت, یہ پھول, یہ جانور, یہ پتنگ, یہ میرا دھڑکتا دل, یہ میری چلتی سانس, یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں جو میرے ساتھ اس وقت واقع ہو رہی ہیں.
थॉट उसी वक्त मुड़ जाएंगे। वो और सेंस में और तरीके से काम करते जिस तरीके से आप पहले कर रहे थे आप उससे अपोजिट करना शुरू कर दें, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, गिमिक्स खेल लें, ट्रिक्स खेल लें, या फिर समझ पैदा कर लें। और उसके लिए आपकी बेसिक ज़रूरत है मेडिटेशन। मेडिटेशन इबादत, इस तरफ आपको पलटना पड़ेगा। अगर आपको इन लफ्ज़ों से चिढ़ है इबादत से या मेडिटेशन से, तो उसको सादा सा कह लें, अपने साथ बैठना शुरू करो। अवेयर रहना। जिस तरह तुम मोबाइल के साथ रहे हो और मोबाइल को समझ गए हो, जिस तरह तुम कंप्यूटर के साथ रहे हो, कंप्यूटर को समझ गए हो, जिस तरह तुम दुकान पर बैठे हो और दुकान को समझ गए हो, इसी तरह अपने आप के साथ बैठोगे तो अपने आप को भी समझ जाओगे। इंसान के पास ये कैपेसिटी अज़ल से रखी गई है। वो जिस चीज़ पर फोकस लगा देता है ना, क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड कर लेता है ना, उसके बारे में उसमें समझ खुद ब खुद पैदा आ जाती है। आपने जितने आर्ट्स, जितने प्रोफेशन, जितनी कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्किल्स सीखी हैं, कैसे सीखी हैं? उनके क्वालिटेटिव टाइम देकर और फोकस करके, इंफॉर्मेशन जमा करके, इंटरेस्ट क्रिएट करके, पैशन क्रिएट करके। तो इसको भी तो समझना है ना, जिसने ज़िंदगी का तजर्बा करना है। अगर इसको नहीं समझे तो तुम घूम ही नहीं रहे ना, ये तो सोसाइटी घूम रही है। सोसाइटी डिप्रेसिव होती है, दुनिया भर में जहाँ भी होती है वो थकी हुई होती है, वो बोरिंग होती है, क्योंकि वो हैबिट्स को जीती है। वो एक सर्टन किस्म का इंसान चाहती है और उसी किस्म के इंसान को मूव करता हुआ देखना चाहती है अपने फील्ड में। फिर आप हो ही नहीं, फिर ये सोसाइटी है, और सोसाइटी दुनिया भर में जहाँ भी हो ना वो डिप्रेसिव होती है। जो लोग बाहर निकले हैं इस गिरफ्त से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए, उन्होंने उस सोसाइटी के ज़रिए खुद को ढालने की कोशिश नहीं की। और मज़े की बात यह है कि फिर आप उसको भी जाकर जिएंगे ना, सोसाइटी को आप मौजूद होंगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, उल्टा हसीन लगेगी। आपने बनाई एक तरह की दुनिया। आप जंगलों में रहते थे, अनसेफ थे, अनसिक्योर थे, हर वक्त आपको आपकी बका को ख़तरा था। आपने कितने शानदार टूल बनाए हैं, कम्युनिकेशन के रास्ते देख लें कैसे कैसे आपने खोले, ट्रांसपोर्टेशन आपकी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, सिक्योरिटी आपके रहने, आपके घर, आप हर की चीज़ें कितनी सेफ, सिक्योर, खूबसूरत। आउटवर्डली इंसान है जिंदगी जितनी अपनी शानदार की है, इनवर्डली वो उतना ही। हाँ, उसकी वजह यही है ना कि वो स्मार्टनेस, वो अपने आप को समझने पे जो टाइम देना था वो आपने खर्च ही नहीं किया, वो सारा उसने आउटवर्डली। हाँ, वो जो नेचर आपको दे रही है, सिर्फ आपके पास वही वक्त है, इस वजह से आप जिंदा हैं। जैसे नींद की शक्ल में दे दी, किसी ना किसी तरीके से आपको डिस्कनेक्ट करके ना इस शोर से, वो आपको नींद में ले जाती है, सुबह आप फ्रेश हो जाते हैं। किसी ड्रग हालत में, ड्रग हालत में, मतलब वो नकली तरीके हैं ना, नकली नहीं है तो आपके नहीं है, वो उसमें जो सेल्फ सफिशिएंसी है ना, वो फीलिंग आप में नहीं आती। मेडिटेशन आप में वो सेल्फ सफिशिएंसी जगाती है, ये एहसास देती है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हो सकता है बाहर आपको अंडर कंट्रोल चीज़ें ना भी लगें, लेकिन अगर आप मुतासिर नहीं हो रहे तो हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। तो नेगेटिव थॉट्स से ट्रिक की सतह पर निकलने का तरीका ये है कि पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उनको एंटरटेन करें। स्टार्टिंग में आपको ट्रिक्स भी आजमानी पड़े, ट्रिक्स अगर आप आजमा, लेकिन जो सेफ एंड साउंड और सॉलिड तरीका है वो है मेडिटेशन, वो है अपने साथ बैठना। अपने साथ बैठ के इन नेगेटिव थॉट्स को जी लें, आहिस्ता आहिस्ता आप में समझ पैदा होती जाएगी और एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। ये जो नो माइंड का वक्फा है ना, ये इस डिस्टेंस को कहते हैं नो माइंड, जो मेडिटेशन का बेसिक थीम है, मेडिटेशन का बेसिक मकसद है। तो एक आसान रास्ता है जो आप आम तौर पर इख्तियार करते हैं। सिचुएशन बदल दो, कोई पार्टी कर लो, उठ के चले जाओ, कोई ड्रग ले लो, शराब पीना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दो। ये है फरार के रास्ते। एक है समझदारी का रास्ता, अपने साथ बैठ जाओ तो देखो ये कैसे काम कर रहा है। जिस वक्त इसको समझ गए उस वक्त आपके मसाइल हल हो गए।